طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بھی مزہ نہیں آ رہا، بچے بھی بڑا تنگ کرتے ہیں، سیٹ بھی میرا اچھا نہیں ہے. ارے بھائی ہم نے تو آپ کی پوچھ لی ٹھیک ہے، لیکن پوری لسٹ ہے ان کے پاس، شکر نہیں ہے زبان پر. اچھا تو یہ مزاج جو ہے نا آپ کو، ایک تو وہی والی بات کہ صبر کا ثواب بھی گیا، اور پھر اس کمپلیننگ میں بعض اوقات غیبتیں بھی ہو جاتی ہوں گی، بعض اوقات سمجھے جھوٹ بھی ہو جاتا ہوگا. تو خاموش رہنا، اللہ کو بتائیں، کسی کو ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تو جہاں عرض کرنا ہے وہاں عرض کریں. اچھا پھر اسی طرح کے اور مزاج بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی طنز کرنے کی عادت ہے، اب ادھر جب بھی بیٹھے ہوں کسی بات پہ طنز ہی کرنا ہے. کچھ لوگوں کی جناب عیب نکالنے کی عادت ہے، کچھ لوگوں کی تنقید کی عادت ہے. ہر چیز میں ان کو پرابلم ہی نظر آتا ہے، ان کو اچھا کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. یقین کریں یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، کہ انہوں نے جب بھی جانا ہے موڈ ہی خراب کر دینا ہے. تو اسی میں سے ایک عادت کی شکوہ شکایت کی بھی ہے. مزہ اس بات کا ہے کہ بندہ نظر آ رہا ہے کہ تکلیف میں، اور وہ کہے میرے اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کی بڑی مہربانی. اور ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ان پر بعض اوقات رشک آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بیماری کے بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کو ہمیں پتہ ہے غربت کے دن گزار رہا ہے، مگر کبھی کیا بتاتا ہی نہیں ہے پرابلم کیا ہے، اس کی تکلیف ہی پتہ نہیں چلتی ہے. یہ ہوتے ہیں توکل والے لوگ. تو اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب فرمائے. یعنی کئی بزرگان دین ایسے گزرے، اور آج بھی ایسے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں جو بڑے طوفان سے گزر جاتے ہیں، مگر ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہمارے آس پاس ہی موجود ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی بڑے بڑے پرابلمز ہمارے سامنے ہیں. ہم میں سے جو جتنی بھی تکلیف میں ہے نا، وہ اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر سکتا ہے کہ مجھ سے بڑی تکلیف میں لوگ موجود ہیں، اللہ نے مجھے اس سے مبتلا نہیں کیا. اور علماء تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، اس بات پر اللہ کا شکر تو ادا کر سکتے ہو کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے. لوگ تو غیر مسلم بھی ہیں نا، بے ایمان بھی ہیں، اللہ نے مجھے ایمان والا بنا، یہی اللہ کی بڑی مہربانی. تو جب آپ اپنے سے تکلیف میں بڑے آدمی کے بارے میں، بڑی تکلیف والے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں نا، تو پھر سکون بھی آ جاتا ہے، پھر شکوہ شکایت بھی چلی جاتی ہے. تھوڑی دیر کا صدمہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا صبر کا ثواب ہی پہلے صدمے پر ہے. ہم پورے شہر کو بتا دیں اور اس کے بعد کہ جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں، تو اب آپ صبر نہیں کر رہے تھے تو آپ نے تو سب کو بتا دیا. اچھا جس کو بھی بتایا نہ اس نے موبائل دلوا دیا، نہ وہ ٹانگ جوڑ بیٹھا، نہ میرے نقصان کو کور کیا، کسی نے کیا کچھ نہیں. ہو سکتا ہے دو تسلی کے بول مل گئے، مگر میرا ثواب چلا گیا. اللہ کرے کہ ہم ایسا صبر کریں جیسے بزرگان دین صبر کرتے.